جی ناظرین، میں موجود ہوں آج عمر دراز نارا سیال صاحب کے پاس، اور آج ہمارے پاس ایک نہایت ہی عمدہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ روز اپنے سیاسی میدان میں آنے کا اعلان کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں عمر دراز نارا صاحب، تو جو PP 128 سے الیکشن لڑنے کے حامی ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے سیاسی میدان میں آنے کے کیا منشور ہیں اور کیا ان کی توقعات ہیں، اور کیسا یہ حلقہ 128 PP 128 کو دیکھتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا آپ کس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہو کر الیکشن لڑ رہے ہیں، یا آپ ایک آزاد امیدوار کے تحت PP 128 سے الیکشن لڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً میں پہلے بھی 2 مرتبہ انٹرویو دے چکا ہوں، اور اس کے اندر میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں۔ جی، کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا، بلکہ میں آزاد حیثیت کے ساتھ حلقہ PP 128 جنگ میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ جی سر، ماضی میں کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ کی جو وابستگی تھی نون لیگ کے ساتھ رہی ہے، یا کچھ ایسے ذرائع کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کی طرفداری کرتے ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا، کیا یہ اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ جی، میری پولیٹیکل جو زندگی ہے وہ پریکٹیکلی 2015 سے ہے، اور الحمدللہ میں نے 2015 کے اندر الیکشن اپنی UC 22 میں جو ہے چیئرمین کے لیے کنٹیسٹ کیا تھا، اور اس کے اندر بھی میں نے الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا تھا۔ جی، اور پھر اس کے بعد 2018 کے اندر میں اپنے بھائی، اپنے پیارے دوست مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب کے ساتھ اکٹھے الیکشن لڑا تھا۔ وہ نامزد تھے اور میں ان کا جو ہے PP 128، اس وقت بھی یہی نمبر تھا میرے حلقے کا، تو میں ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا، لیکن اس وقت بھی ہم آزاد حیثیت میں تھے۔ اور اس کے بعد بھی آج الحمدللہ 2024 شروع ہے اور عام انتخابات ہو رہے ہیں، میں آزاد حیثیت کے ساتھ حلقہ 128 جنگ میں جو ہے وہ صوبائی امیدوار ہوں، اور انشاءاللہ آزاد حیثیت کے ساتھ ہی حلقہ جو ہے وہ الیکشن جیتوں گا، اور میرے مد مقابل PMLN کا کینڈیڈیٹ ہے۔ انشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ ہم ان کو ہرائیں گے، اور 8 فروری ہماری جو ہے وہ جیت کا سورج انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے اس حلقہ میں کیا کمی محسوس کی جس کی بنا پر آپ نے سیاسی میدان میں آنا چاہا؟ میرے حلقہ میں کئی ساری ایسی معاملات تھی جس کی بنا پر میں میدان میں آیا ہوں، الیکشن لڑ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری حق ہے، میں بھی لڑ سکتا ہوں اور میرے علاوہ اور دوست بھی لڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اس حلقہ کے اندر 2 امیدوار بڑے پرانے آ رہے ہیں، وہ جاگیردار ہیں اور وہ متکبر لوگ ہیں، اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ان کا دور دور تک میرے حلقے میں تعلق نہیں ہے۔ اسمبلی سے حلقے کی عوام کے لیے پورا حق نہیں مانگ سکتے، حق لا کر کے عوام کو دے نہیں سکتے، اور اگر کچھ ملا ہے تو اس میں انہوں نے خیانت کی ہے، پوری امانت لوگوں تک نہیں پہنچ سکی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے حلقہ 128 سے منتخب ہو کر کے پوری جو ہے امانت اپنے حلقہ کی عوام تک پہنچاؤں بھی گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے اندر اپنا حق بھی مانگوں گا، اور اچھے طریقے سے مانگوں گا۔ میرے علاقہ کی ایک رول ماڈل شخصیت میرے لیے سیاسی پولیٹیکل لیڈر میاں ریاض عصمت جنجواں مرحوم ہے، اور وہ حق مانگا کرتا تھا، لوگ دیکھا کرتے تھے اور لوگ سوچتے تھے کہ کس طرح حق مانگا جاتا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی حق مانگوں گا، اور میرے حلقے کی عوام اس بات پر فخر کرے گی،
اور میں اپنے مد مقابل کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے قابل ہیں کہ وہ منتخب ہو کر کے جائیں، کیونکہ وہ آزمائے جا چکے ہیں۔ بارہا انہوں نے جھوٹے وعدوں کے ساتھ لوگوں سے ووٹ حاصل کیے، اسمبلی میں پہنچے، لیکن اس کا نتیجہ بالکل زیرو نکلا۔ سر، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کس سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کریں گے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا سارا سرمایہ، میرا سارا جو ہے وہ خزانہ، میری دولت، وہ میرا فخر، میرا مان میرے حلقے کی عوام ہے، اور حلقے کی عوام اور دوستوں کے ساتھ ہی مجھے عزت ملنی ہے، اور انشاءاللہ جن کے ذریعے مجھے اللہ رب العزت عزت عطا فرمائیں گے، میں انشاءاللہ انہی دوستوں کی مشاورت کے ساتھ جس پارٹی میں بھی گیا، حلقے کی عوام کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا، ان کی مشاورت کے ساتھ جاؤں گا۔ وقت کے مطابق جس طرح میری عوام نے مجھے کہا، میں انشاءاللہ عوام کو مد نظر رکھوں گا۔ سر، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ٹارگٹ ہیں جو آپ اپنا PP 128 کی عوام کے لیے اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ عثمان بھائی، میرے حلقہ 128 میں سب سے پہلے ہیلتھ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل کوئی ہسپتال نہیں ہیں، کوئی ڈسپینسریز بھی نہیں ہیں، تو میرا دیہاتی علاقہ ہے اور اس کے اندر اس چیز کی بہت ضرورت ہے جو کہ پہلے امیدواروں نے پوری نہیں کی۔ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت سمجھتا ہوں، وہ بھی جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہو سکی، کہیں سکول بھی نہیں ہے اور کہیں سکول ہیں تو وہ اپ گریڈ نہیں ہو سکے، تو میں انشاءاللہ یہ ضرورتیں پوری کروں گا۔ اور اس کے بعد میرے حلقے کے نوجوان کھیلوں کا شوق رکھتے ہیں، اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے پلے گراؤنڈ بالکل نہیں ہے میرے حلقہ میں۔ میرے مد مقابل جو ہے وہ سابقہ MPAs نے بالکل میرے نوجوان دوستوں کو اگنور کیے رکھا ہے۔ میں انشاءاللہ تیسری میری وہ خواہش ہے کہ میں ہیلتھ ایجوکیشن کے بعد اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ان کی منشا کے مطابق مختلف جگہ پہ جو ہے وہ پلے گراؤنڈ جدید طرز پہ انشاءاللہ تعمیر کروائیں گے جی۔ اور اس کے بعد نوکریاں ہیں، اور اس کے بعد بے روزگاری ہے، ہر حوالے سے جہاں تک ہو سکا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ سر، آپ کے حلقے میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ کسان طبقے پر مشتمل ہے، تو آپ ان کے حقوق کے حوالے سے کیا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ جی، کسان طبقے کے ساتھ تعلق ہے، اور انشاءاللہ کسان کی آواز بن کر کے اسمبلی میں گرجوں گا، چونکہ میرے مد مقابل وہ لوگ ایسے ہیں جو جاگیردار ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور اس حالات کے اندر بھی، موجودہ حالات کے اندر بھی لوگوں کو، غریبوں کو بلیک ریٹ پہ کھادیں مل رہی ہیں، لیکن وہ لوگ ٹرالیوں کی ٹرالیاں لے کر کے گورنمنٹ ریٹ پہ وہ اپنے ڈیروں پہ اور اپنے سٹوروں میں انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں اپنے فصلوں کے لیے، لیکن غریب کا کوئی احساس نہیں۔ یقیناً میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب ان کو ان کی فصل کے لیے ٹرالیاں گورنمنٹ کے ریٹ پہ اور اس سے بھی زیادہ رعایت سے مل جاتی ہیں، تو وہ پھر غریبوں کو قطاروں میں دیکھ کر کے کبھی بھی افسروں کے سامنے نہیں آ سکے، اور انہوں نے کبھی بھی آواز بلند نہیں کی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں اتنا ذمہ دار بھی نہیں ہوں، جاگیردار بھی نہیں ہوں، بالکل مڈل طبقے کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے کسان بھائیوں کے لیے یہ جنگ ضرور لڑوں گا کہ ان کو کھادیں بھی اچھے ریٹ پہ ملیں، بلیک پہ نہ ملیں بلکہ گورنمنٹ کے ریٹ پہ ملے، اور ان کی فصلوں کا ریٹ بھی اچھا ہو، اور شوگر ملے اور جیسے باقی ملے ان کے پیسے کھا جاتی ہیں، انشاءاللہ اپنی جرت اور طاقت کے ساتھ ان کو پیسے بھی نہیں کھانے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ کسان بھائی کے ہر دکھ کے اندر برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ میں ایک کسان باپ کا بیٹا ہوں، میں یہ ساری ضرورتیں اور مجبوریاں سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ ضرور حل کریں گے۔ سر، آپ ماشاءاللہ سے سارے حلقے میں گھومتے ہیں اور آپ ایک عام شہری کی بھی پہنچ میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آپ سے کیا توقعات ہیں؟ الحمدللہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں، مجھے ہر فورم پہ، ہر زاویے سے دیکھ چکے ہیں، ہر فورم پہ ہر انداز کے ساتھ سن چکے ہیں۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ممبر منتخب ہو کر کے اسمبلی میں گیا تو حق ضرور مانگے گا، اور اس کو مانگنا آتا ہے۔ میرے اوپر الحمدللہ بہت اچھی توقعات دوست رکھتے ہیں، اور میرے مد مقابل نامزد امیدوار PMLN
اس کو لوگ ہرانا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے حلقے کی عوام ان کو بالکل پسند نہیں کرتی اور میں بھی پسند نہیں کرتا، اسی لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ عوام میرے ساتھ ہوگی اور میں عوام کے ساتھ مل کر کے ہم مد مقابل پی ایم ایل این کے امیدوار کو بھاری اکثریت کے ساتھ ہرائیں گے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی توقعات سے جو ہے وہ رہتے ہیں اور اچھی توقعات رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم توقعات کے مطابق پورا اتریں گے۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا، آپ کے مقابل ہیں جناب خالد محمود سرگانا صاحب، جی جو کہ اپنی وابستگی کا اظہار کریں گے کسی بھی نون لیگ کے ایم این اے کے ساتھ، اور دوسری طرف ہیں کرنل صاحب، وہ اپنا پینل بنائیں گے کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے کے ساتھ، تو آپ کس کے ساتھ پینل بنائیں گے اپنا؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے 128 پی پی میں جو ہے وہ خالد محمود سرگانا صاحب کا پینل اوپر این اے 109 کے اندر چونکہ میرا حلقہ ہے، تو این اے 109 کے اندر نامزد کردہ امیدوار مسلم لیگ نون کا جو متوقع ہے وہ شیخ یعقوب صاحب ہے۔ خالد محمود سرگانے کا پینل میرے حلقہ میں شیخ یعقوب کے ساتھ ہوگا، لیکن میں انڈیپینڈنٹ چونکہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم علماء اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ میرا پینل جو اگر بنا بلکہ انشاءاللہ بنے گا اور ہم بنائیں گے، تو میں چونکہ آزاد لڑ رہا ہوں اس لیے میں آزاد امیدوار سے پینل بناؤں گا، اور وہ انشاءاللہ جنگ کے علماء ہی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا اور میرا ایک پینل ہوگا، ایک فورم ہوگا، ایک سٹیج ہوگا، اور ہم اکٹھے انشاءاللہ الیکشن لڑ کے پی ایم ایل این کا مقابلہ کر کے پی ایم ایل این کو ہرائیں گے انشاءاللہ۔ سر یہاں کے رہنماؤں کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے آتے ہیں، گرجتے ہیں، برستے ہیں، وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد نظر نہیں آتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ جیتنے کے بعد ایک عوام کے لیے تحفہ بن کر ثابت ہوں گے، یا پھر باقی دیگر رہنماؤں کی طرح آپ بھی وہی کچھ کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کیوں وعدے کر کے پورے نہیں کرتے، کیونکہ جو پی ایم ایل این کا نامزد امیدوار ہے اس کے دبئی ہوٹل ہیں، لاہور کوٹھیاں ہیں، اور مختلف شہروں میں ان کی جائیدادیں ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور جو دوسرا سابق پی ٹی آئی ایم پی اے رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کی بھی لاہور کوٹھیاں ہیں اور بزنس ہیں، کمپنیاں اپنی، تو اس حوالے سے وہ لوگ جاگیردار ہیں اور وہ ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے۔ الحمدللہ مڈل مین ہوں، کوئی امیر کبیر آدمی بالکل نہیں ہوں، اتنی بڑی جائیداد کا یا دولت کا مالک ہرگز نہیں ہوں، میں غریب خاندان سے اور غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میری کوئی کہیں نہ جائیداد، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، میں ادھر کا ہوں اور ادھر ہی رہوں گا انشاءاللہ، اور عالم دین ہوں، اللہ نے مجھے دین کا علم عطا کیا، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اپنی مسجد کے اندر جو ہے وہ جمعہ پڑھاتا ہوں، اور انشاءاللہ لوگوں کو اپنی مسجد کے اندر ہی ملوں گا، اپنے مدرسے کے اندر ہی ملوں گا، اور اپنے گھر موضع باغ کے اندر ہی ملوں گا، بلکہ میرا 1 سال 3 ماہ کے ورک لوگ دیکھ چکے ہیں، میں وہ 1.25 سال عوام کے اندر گزارا ہے، شب و روز میرے عوام کے اندر گزرے ہیں، یقیناً کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت کر کے بھی میرے شب و روز عوام کے اندر ہی ہوں گے، بلکہ میرے گھر تک شاید لوگوں کو نہ آنا پڑے، لوگوں کی دہلیز پہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جی سر، آپ سیاسی میدان میں نوجوانوں کی نمائندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، نوجوان جو ہے وہ اس قابل ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کی نمائندگی ہو، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے پرانے سیاستدانوں کے مد مقابل نوجوان ہونے کی حیثیت سے ہی پسند کرتے ہیں، اور یہ بالکل ایک اچھا انتخاب ہے۔ میں بھی نوجوانوں پہ پر امید ہوں، اور نوجوان ہی میرا بازو ہیں، اور میں ہی نوجوانوں کی آواز انشاءاللہ آگے پہنچاؤں گا، اور اب نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے ان کا بازو بنوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ لوگوں کی خدمت خلق کے حوالے سے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ سر، آپ کا ان شہریوں کے ساتھ، ان برادریوں کے ساتھ، ان قوموں کے ساتھ کیسا تعلق رہے گا جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، جو آپ کے مخالفین کو سپورٹ کرتے ہیں؟
کیا آپ بھی باقی رہنماؤں کی طرح ان کو نظر انداز کریں گے کہ انہوں نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا تو ہم ان کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے؟ دیکھیں، جب بندہ ممبر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ سارے حلقے کا ہوتا ہے، وہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہوتا جو ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ممبر منتخب ہونے کے بعد وہ سب کا مشترکہ ممبر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیندار لوگ ہیں اور ہمارا مزاج بالکل جو ہے وہ شریفانہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ ہمیں ووٹ نہیں بھی دیں گے، ہم انشاءاللہ پوری زندگی ان کو کبھی ووٹ نہ دینے کا طعنہ بھی نہیں دیں گے، اور کبھی اپنی پاور کو غلط استعمال کرتے ہوئے کسی سے انتقام بھی نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ایک ضمیر کا ووٹ ہے۔ وہ جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں، اس کو منتخب کریں۔ جب کوئی ضمیر کی آواز لگاتا ہے تو اس کا مقابلہ طاقت سے کرنا میں ظلم سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ایم پی اے بن کر کے اپنے پرائے سب کو سینے سے لگائیں گے، گلے لگائیں گے، اور ہم سب کے برابر ممبر ہوں گے، اور سب کے برابر کے نمائندہ ہوں گے، اور سب کے برابر کے خادم ہوں گے، اور انشاءاللہ بلا تفریق خدمت کریں گے۔ سر، آپ شخصیتی ووٹ اور مذہبی ووٹ کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں جگیردارانہ نظام ایک کس اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھو، جو شخصیت کا ووٹ ہے، میں بالکل اس کو برادری یا کسی قوم یا جگیردار یا کسی گدی نشین یا کسی چودھری یا کسی خان ہونے کے ناطے سے بالکل میں اس کی تفریق کرتا ہوں کہ ایسا نظریہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کا باپ ایم این اے تھا، اب اس کا بیٹا ہی ایم این اے ہوگا، یا فلاں کا باپ ایم پی اے تھا، اب اس کا بیٹا ہی ایم پی اے ہوگا۔ میں بالکل اس کے خلاف ہوں، اسی لیے میدان میں آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ورک کی بنیاد پہ ووٹ دینا چاہیے، اور اس کے کردار اور کریکٹر اور سیاسی خدمات کو دیکھتے ہوئے ووٹ دینا چاہیے۔ باقی مذہبی طور پہ کیا ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات مذہبی تو نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بالکل اس کے اندر مناسبت ہونی چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر اہل سنت کا ممبر بن جاتا ہے تو اہل تشیع چونکہ مذہبی طور پہ تھوڑا سا ان کا معاملہ ہوتا ہے، یقیناً یہ بات آزمائی جا چکی ہے کہ اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اہل تشیع بھی ہوتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں، اور اگر اہل تشیع ممبر بنتا ہے اور اہل سنت اس کے ساتھ مذہبی معاملات تھوڑے بہت رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اہل سنت ہی ووٹ دیتے ہیں۔ اہل تشیع اور اہل سنت یہ مشترکہ طور پہ ہمارے جنگ کے اندر منتخب ہوتے آئے ہیں، اور اس قسم کا کوئی ہمارا سیاسی میدان میں کسی کے ساتھ تعصب نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور نہ کبھی کسی نے آج تک رکھا ہے۔ ہر کسی کا مسلک اپنا، ہر کسی کا مشرب اپنا، لیکن سیاست کے اندر یہ چیز بہت دور دور تک ہے، وہ سوچنی بھی نہیں چاہیے، اور اس کے اندر لانا بھی نہیں چاہیے۔ باقی شخصیت پرستی یہ بالکل غلط ہے۔ ترقی کی، ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر، اور اسمبلی میں جو ورک کیا جاتا ہے اس ورک کی بنیاد پر، حلقے میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس حلقے کی بنیاد پر ووٹ دینا چاہیے۔ اگر میں حقدار ہوں تو مجھے ملنا چاہیے، اگر میرا مخالف حقدار ہے تو اس کو ملنا چاہیے۔ جی، تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے عمر دراز نارا سیال صاحب، جو کہ پی پی 128 سے جنگ سے الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد امیدوار کی نقطۂ نظر سے۔ تو میں بہت ہی مشکور ہوں انہوں نے اپنا ایک قیمتی ٹائم ہمیں دیا، تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نوازے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر۔